ہم کھانے میں، پینے میں، عیش و آرام میں، بیاہ شادیوں میں غیروں سے مقابلے پر ہیں، غیروں سے مقابلے پر ہیں۔ ان تمام شکلوں میں مسلمان کو غیر سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا شادی کس کی ہو رہی ہے، مسلمان کی ہو رہی ہے، غیر مسلم کی ہو رہی ہے، نہیں پتہ چلتا۔ اس کے گلی کے نکڑ سے لے کر اس کے گھر تک معلوم ہو جائے گا کہ شادی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ وہاں حال یہ تھا کہ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، دیکھا کہ کپڑا بچھا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر میں مشغول ہیں۔ انہیں خیال ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پوچھا تھوڑی دیر میں انہوں نے کہ بھئی کیا بات ہو گئی، کس کا انتقال ہو گیا؟ کہ نہیں کسی کا انتقال نہیں ہوا، اللہ نہ کرے، آج تو ہمارے یہاں خوشی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے اور آپ بھی بیٹھیے، کھانا آئے گا، کھانا کھائیے، ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، وہ نہیں سمجھے، لوگ بیٹھے تھے، ذکر میں مشغول تھے، ولیمہ ہو رہا تھا بیٹے کا، گھر میں شادی ہو رہی تھی، انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ گھر میں شادی ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم غیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، تعیش میں، کھانے پینے میں، بیاہ شادیوں میں۔ جی ہاں، اور پھر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا تو ان کے لیے تھی، یہ کے لیے آخرت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اس دنیا کو چھوڑتے ان کے لیے اور ان کی جنت کا انتظام کرتے ان کی ہمیشہ کامیابی کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو حالات پیش آ رہے ہیں ان حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، ان تمام حالات کا تعلق خدا کی قسم صرف مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم سمجھتے تھے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ اس لیے میں صاف عرض کرتا ہوں کہ کسی کو الزام دینے کے بجائے اپنی ذات کو الزام دیا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ ہم غیروں کی دنیا کے کہاں کہاں حریص ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ذلت میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا اولئک عجلت لهم طیباتهم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت نہیں ہے، اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹانا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بات بھی اگر معمولی پیش آتی ہے تو مومن بینا ہے، ایمان کے بغیر آنکھ نہیں ہے، نہ دل کی آنکھ، ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انھا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے دل کی آنکھ اندھی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ یہ فوراً عبرت لیں گے، مومن عبرت لے گا، مومن عبرت لے گا۔ تجارت میں نقصان ہوا عبرت لے گا، زراعت میں نقصان ہوا عبرت لے گا، سیلاب آئے گا عبرت لے گا، اگر بارشیں بند ہوں گی عبرت لے گا کہ ہاں یہ اس لیے ہوا ہے، اس کے میرے ان حالت کا تعلق میرے فلاں گناہ سے ہے، ان حالت کا تعلق میرے فلاں گناہ سے ہے۔ جو اپنے حالات کو گناہوں سے جوڑ لیتے ہیں وہ توبہ کی طرف آ جاتے ہیں، وہ توبہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان پر حالات لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ توبہ کی طرف آ جائیں، تاکہ توبہ کی طرف آ جائے۔ میرے دوستو عزیزو، مومن اتنا سمجھدار ہوتا ہے، مومن اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاؤں میں ایک ٹھوکر بھی لگے تو اس سے یاد آ جانا چاہیے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ ایک صحابی جن کی نظر ایک عورت پر پڑی،
اس عورت نے فوراً کہا کہ اسلام آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا، میری طرف مت دیکھو، اسلام آ گیا، پردہ آ گیا، میری طرف مت دیکھو۔ ادھر ہی عورت کو دیکھ رہے تھے، اسی درمیان ان کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ فوراً آپ کی خدمت حاضر ہوئے، عرض کیا، پوری بات آپ کے سامنے عرض کر دی، یا رسول اللہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، ایک لڑکی پر میری نظر پڑی اور اسی درمیان میرا سر دیوار سے ٹکرایا۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ کا مومن کے ساتھ فضل ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے مومن پر، کہ جب مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے اور اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے اس پر حالات لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں ایک صغیرہ گناہ پر، چھوٹے گناہ پر سر ٹکرا گیا، یہاں گاڑیاں ٹکرائیں، ٹرینیں ٹکرائیں، جہاز ٹکرا جائیں، حکومتیں ٹکرا جائیں، کیسے کیسے حالات آ جائیں۔ لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ میاں دنیا میں تو یہ حالات آتے ہی جاتے رہتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ یہ اندھے پن کی بات ہے کہ مسلمان دنیا میں پیش آنے والے حالات کو اللہ کی طرف سے تنبیہ نہ سمجھے، اللہ کی تنبیہ نہ سمجھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے آئندہ بڑے نقصان کا سبب بنے گا کہ یہ ان حالات کو اللہ کی طرف سے تنبیہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ کہہ کر گزر جائیں کہ دنیا تو نامی اسی کا ہے، کبھی کامیابی کبھی ناکامی۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا اطمینان کی جگہ ہے، مسلمان کے لیے دنیا اطمینان کی جگہ ہے، یہ مطمئن ہوگا۔ جی ہاں، یہ معاش کی طرف سے مطمئن، یہ اپنے کھانے کمانے کی طرف سے مطمئن۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں صرف آخرت کے لیے نہیں کیے ہیں، دنیا میں امن کے وعدے کیے ہیں اور آخرت میں جنت کے وعدے کیے ہیں۔ دنیا میں امن ہو کر رہے گا اور دنیا میں بادشاہ بن کر غالب ہو کر رہے گا، یہ اس سے وعدہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، بلکہ اپنے حالات کو اعمال سے جوڑو، اور اپنے حالات کو حکام سے مت جوڑو، اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑو، عمال سے مت جوڑو کہ ہمارے عمال سے ہمارے حالات کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی علامتوں میں ہے، یہ پہلی علامت ہے ایمان کی کہ مومن کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی تو اس کو اللہ یاد آ جائیں گے، اور بلکہ اسی کو عین تقویٰ کہا ہے۔ تقویٰ اس شخص کے دل میں ہے جس کو تنہائی میں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے۔ قرآن نے اسی طرح کہا ہے کہ تقوی والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو گناہوں کی طرف لاتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ قرآن نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک جماعت آئی، فرمایا دیکھ کر ما انتم، فرمایا تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ فرمایا تم کیا ہو؟ اور آپ کے اس سوال کا اصل مطلب یہ تھا کہ سر سے لے کر پیر تک وہ سنتوں سے ایسے مزین تھے، اس لیے کہ مسلمان کا تعارف اتباع سنت سے ہے۔ ورنہ میرے دوستو عزیزو، یہ چیز مسلمانوں میں عام ہے کہ نام پوچھے بغیر سلام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سلام کریں یا نہ کریں اس کو، مسلمان جو سلام کا مستحق ہے، جس کو اللہ نے امت کے لیے، مسلمان کے لیے رحمت بنا کر آسمان سے اپنا نام اتارا ہے ان کے درمیان، صحیح حدیث میں ہے کہ سلام اللہ کا وہ نام ہے جو تمہارے لیے، تمہارے درمیان اتارا گیا ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کرو، لیکن سلام کیسے کریں؟ سلام کیسے کریں معلوم نہیں کون ہے۔ اس لیے میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ صرف فرائض کے ادا کرنے سے مسلمان کا تعارف نہیں ہوگا۔ مسلمان کا تعارف اور مسلمان کا امتیاز اور مسلمان کی پہچان وہ محض اتباع سنت سے ہے۔ جی ہاں،
مسلمان کو پہچاننے کے لیے اتباع سنت لازم ہے. تو فرمایا آپ نے تم کیا ہو؟ اس لیے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک اتنے سنتوں سے مزین تھے کہ آپ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں. سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے مومن ہونے کی کیا علامت ہے؟ تمہارے مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے 15 خصلتیں بیان کی، اور واقعی ایک ایک خصلت ایسی ہے کہ انتہائی آسان، انتہائی آسان. دین اتنا آسان ہے، اس دین کو تو میں کیا عرض کروں، سمجھ میں آنے والی بات ہوگی یا نہیں. اس دین کو تو مشکل کیا ہے ہماری اس زمانے کے نشر و اشاعت کے ذرائع نے، اور ایسی چیزوں کی معلومات حاصل کرنے نے جن کا دین کے بنیادی فرائض سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، گویا دین ایک مشکل چیز بن کر رہ گیا. ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کریں کیا نہ کریں. اور وہاں صرف 15 خصلتیں، اتنا آسان اسلام اور اتنا آسان دین، اور آپ نے ان خصلتوں پر ان کو وہ مقام دیا ہے اور ان کا وہ درجہ بیان کیا ہے کہ فرمایا تھا، روایت میں ہے کہ قریب تھے کہ یہ 7 آدمی قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. اللہ، سب کے سب قریب تھے کہ نبی ہو جاتے. فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جماعت ہمارے یہاں آئی تھی. ہاں، روایت میں ہے سب سے پہلے کہ آپ کی جماعت ہمارے یہاں آئی. اس زمانے میں جو جماعتیں ملکوں میں جاتی تھی ان کو جس طرح کام کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اور جو کچھ وہاں جا کر سکھانے کے لیے کہا جاتا تھا وہ جاتے تھے، اتنا ہی سکھلا کر آ جاتے تھے. کہ آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے یہاں، انہوں نے ہمیں 10 باتیں سکھلائیں. انہوں نے ہمیں 10 باتیں سکھلائیں. فرمایا کیا ہے وہ 10 بتلاؤ. ہماری جماعت نے بھی کیا سکھلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم 5 باتیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. اور واقعی اللہ کو صرف ایک مان لینا یہ ایمان اور توحید کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ایک ماننا بے اعتبار ذات کے، بے اعتبار صفات کے، بے اعتبار اطاعت کے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. مسلمان صرف اس پر کہ ہاں ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے. ارے یہ تو مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ ایک ہے اور وہی کرنے والا ہے، آسمان زمین اسی نے بنائے ہیں، وہ تنہا ہے.